بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس آپ نے ایک کٹوری آٹا لے کر اس پر یہ عمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک کٹوری آٹے کو صدقہ کر دینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ایک کٹوری آٹے کا صدقہ کرتے ساتھ ہی آپ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات ہوتے دیکھیں گے۔ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ آپ کے اوپر رزق اور دولت کی بارش ہونے لگے گی۔ ایک کٹوری آٹے کا یہ عمل 100% مستند ہے، لیکن آپ نے ہمارے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ عمل کے حوالے سے کوئی ضروری بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پیارے بہن بھائیوں، آٹے اور چاول کا شمار اناج میں کیا جاتا ہے، جبکہ دوسری جتنی بھی کھانے پینے والی اشیاء ہیں ان کا شمار اجناس میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اناج اور اجناس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ برکت رکھی ہے۔ آٹا ہر گھر میں ہی موجود ہوتا ہے، پھر چاہے وہ امیر شخص کا گھر ہو یا غریب شخص کا، چاہے آپ کے سامنے دنیا بھر کے میوہ جات رکھ دیے جائیں یا بھنا ہوا گوشت ہی کیوں نہ رکھ دیا جائے، ان تمام چیزوں کو کھا لینے کے باوجود بھی آپ کی بھوک نہیں مٹے گی۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ کی بھوک تب مٹے گی جب آپ آٹے سے بنی ہوئی روٹی کھائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر چاہے کروڑ پتی کا گھر ہو یا ایک ایسے شخص کا جو کہ روزانہ کے صرف 10 روپے ہی کیوں نہ کماتا ہو، آٹا ہر ایک گھر میں موجود ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ صرف ایک کٹوری آٹا لے کر اس پر عمل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کٹوری آٹے کو بتائے گئے طریقے سے صدقہ کر دیتے ہیں تو یقین مانیں آپ کی قسمت اور حالات ایسے بدلیں گے کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ صرف ایک کٹوری آٹے کو صدقہ کر دینے کے بعد آپ کے رزق اور دولت کے جتنے بھی مسائل تھے ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ پر اور آپ کے گھر پر رزق اور دولت کی بارش ہونے لگے گی۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کے کاروبار میں اتنی زیادہ برکت پڑے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ خود پریشان ہوں گے کہ کل تک جو دکان ہزاروں میں کماتی تھی وہ آج کیسے لاکھوں میں کمانے لگی۔ اسی طرح اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو نوکری میں آپ کی ترقی ہو جائے گی، یا اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کریں گے، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ مجھے یہاں سے بھی پیسہ آ سکتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اب بات کر لیتے ہیں آپ نے ایک کٹوری آٹے کے اس عمل کو کرنا کیسے ہے اور عمل کو کرتے وقت کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور ایک کٹوری آٹے کے اس عمل کو گھر کی خواتین بھی کر سکتی ہیں اور گھر میں کوئی بھی دوسرا مرد بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ تو عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے باورچی خانے میں جانا ہے، یا جہاں کہیں بھی آپ نے اپنا آٹا رکھا ہوتا ہے، وہی آٹا جس آٹے کو آپ گھر پر گوندھ کر اس کی روٹیاں بناتے ہیں، آپ نے اس آٹے میں سے ایک کٹوری آٹے کی لے لینی ہے۔ اب آپ کسی صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور اس ایک کٹوری آٹے کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک بار آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار پڑھنا ہے استغفر اللہ، یعنی آپ پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، پھر دوبارہ پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ 2 بار ہو گیا، اور اسی طرح آپ نے پورے 11 بار پڑھ لینا ہے استغفر اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، جب ہی ہم استغفار کرتے ہیں، اپنے کیے ہوئے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے کیے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، تو اس سے نہ صرف ہمارے کیے گئے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں بلکہ ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ جو گناہ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے گھر میں غربت اور بے برکتی لے کر آتے ہیں اور ہماری قسمت میں لکھی ہوئی رزق اور دولت کو ہم سے دور کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے 11 بار استغفار پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے 11 بار ہی پڑھنا ہے یا رزاقو، یعنی آپ پڑھیں گے یا رزاقو تو ایک بار ہو گیا، پھر دوبارہ پڑھیں گے، یہ 2 بار ہو گیا، اسی طرح کرتے ہوئے آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے، یا پھر پڑھنا ہے یا رزاقو، یعنی اے رزق دینے والے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات رزاق ہے، اور جب کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات یعنی رزاق سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے 11 بار ہی یا رزاقو پڑھ لینا ہے
جب آپ 11 بار یا رزاقو پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے 11 بار ہی اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کے لفظ معنی ہے بے نیاز۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز بنا دے اور اسے مخلوق کی دوبارہ اپنی زندگی میں کبھی ضرورت نہ پڑے، وہ سب سے بے نیاز ہو جائے، اس کے پاس دنیا و جہاں کی ہر نعمت، ہر چیز آ جائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یعنی اللہ الصمد پڑھے۔ تو آخر میں آپ نے 11 بار ہی پڑھ لینا ہے، یا رحمانو یا رحیمو، یعنی اے رحم کرنے والے، اے بخش دینے والے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ان دو اسم مبارک یعنی رحمان و رحیمینو کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم کے معاملات سے پیش آتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جس شخص پر رحم کرتا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی پکڑ نہیں کرتا، تو وہ شخص پھر کبھی بھی دنیا میں ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا۔ پیارے بہن بھائیوں، جب آپ یہ تمام چیزیں پڑھ لیں، اگر سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے۔ پیسے اور دولت کے حوالے سے آپ کو جو بھی خواہش ہے، آپ نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی ہے۔ دعا کر لینے کے بعد آپ نے بہر میں پھر ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے اپنے سامنے جو ایک کٹوری آٹے رکھی ہے، اس آٹے کا آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ آٹے کا صدقہ آپ کئی طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے اس کٹوری کو کسی غریب یا ضرورت مند کو دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، اس آٹے کی روٹی بنا کر آپ پرندوں کو بھی ڈال سکتے ہیں۔